بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 160 تک۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ وہ بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کے پیروی کے اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ اس آیت میں یہودیوں کے ساتویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی مختلف تھے۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گیا اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہذا یہ وہ نہیں۔ یہودی کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی جہالت میں گرفتار ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق بصریت حدیث وارد ہیں۔ اس کا کچھ بیان سورہ ال عمران کی آیت نمبر 55 کے تحت تفسیر میں گزر چکا ہے۔ 159 آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں، اور اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت تک ایک ہی دین اور دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مطابق حکم کریں گے، اور دین محمدی کے اماموں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے، دین محمد کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اس آمد پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح کہ سب آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بندہ
اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ السلام کے حق میں زبان تان درازی کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا اور خداوند تعالیٰ کو شریک جانا، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے ایمان کو بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے۔ تو دوستو 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی کی کرتوتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت میں ان کی جرائم کی سزا ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ ان کی زیادتی کی وجہ سے ان پر کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث پڑھنے اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔